الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمان صفات کے منافی اور خلاف جو چیزیں ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی ذات انوات کے تعلق سے، ایک درخت کی پوجا ہو رہی تھی، مبارک سمجھ رہے تھے جاہلیت کے زمانے میں، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آئیے کچھ اس کی شرح آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ صحابہ کا ذات انوات مقرر کرنے کے مطالبے کی صحیح توجیہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ صرف تبرک کی خاطر ذات انوات مقرر کرانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے معبود بنا لیا جائے، معبود بنانا مقصود نہیں تھا تبرک کے طور پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روک دیا۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ صحابہ نے اپنی اس خواہش کا محض اظہار ہی کیا تھا، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ ایک اظہار کیا تھا کہ ایسا کر دیا جائے، آپ نے روکا تو رک گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تو یہ ممانعت قیامت تک کے لیے ہے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے ہے۔ پھر اس سے ان کا مقصود قرب الہی کا حصول ہی تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، مگر حقیقت میں ان کی یہ بات درست نہیں تھی۔ نئے مسلمان تھے، لیکن جب آپ نے روک دیا تو رک گئے۔ پھر یہ کہ صحابہ جیسی عظیم ہستیوں پر شرک کی یہ قسم مخفی رہ گئی تھی، تو عام لوگوں کا اس سے ناواقف ہو جانا، نابلد ہو جانا، یہ تو اور زیادہ اولیٰ ہے۔ یعنی صحابہ سے یہ بات مخفی رہ گئی تھی، جو وہ صحابہ جو آخری زمانے میں اسلام لے آئے، نئے مسلمان تھے۔ پھر یہ کہ اعمال صالحہ کے بدلے میں صحابہ کرام سے جو نیکیاں اور بخشش کے وعدے کیے گئے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے لیے اللہ نے حواری پیدا کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، مددگار، اس طرح انصار و مہاجرین آپ کے مددگار تھے۔ اور کیسے مددگار؟ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے سب کو جمع کیا تھا، انصار کو، مہاجرین کو، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ہر ایک نے اپنے طریقے سے جواب دیا کہ ہر طریقے سے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں جتنا دور تک چاہیں ہمیں لے جائیں، سمندر میں کود جانے کے لیے کہیں گے اپنے سواریوں کو سمندر میں ڈال دو، ہم ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دیا۔ پھر صحابہ جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے توحید میں، عقیدے میں اتنی پختگی تھی، ایمان باللہ میں، ایمانی صفات میں، کہ قرآن حکیم میں اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے، صحابہ کو، پہلے پارے میں، یعنی الف لام میم کا پارہ، آخری صفحے پر آپ دیکھیے تو یہ آیت آپ کو ملے گی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔
کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہود و نصارہ ہو، مشرکین ہو، جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، خطاب صحابہ سے ہے، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو، عملی ایمان اور شعوری ایمان، ایسا یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں، فقد اہتدوا، صحیح راستے پا جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ کے پاس جو ایمانی صفات تھی، یعنی جو ایمان تھا وہ حقیقت میں اصلی ایمان تھا، شعوری ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اور جو تمام انبیاء علیہم السلام کا ایمان تھا۔ اللہ نے ان کی تعریف بیان کی کہ ایسا ایمان، اے امت محمدیہ کے لوگوں، قیامت تک کے لیے وہی ایمان تمہارا بھی ہونا چاہیے، صحابہ کی ایمان کی طرح۔ قرآن نے سند دی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھیں کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے تقوی کے کلمے کو ان کے لیے لازم کر دیا تھا۔ تقوی، پرہیزگاری، ایمان باللہ کی سند ان کو اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں دی، اور قیامت تک ان آیات بینات کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے یہ اس کے اہل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن حکیم میں صحابہ کے بارے میں آیت ملے گی ایک مقام پر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اول سبقت کرنے والے اسلام میں مہاجرین میں اور انصار میں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے۔ تو حقیقت میں صحابہ کے جو اعمال تھے، صحابہ کے بعد کوئی کتنا بھی عمل کر لے، لیکن صحابہ کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ نے جو عمل کر لیا ہے، اگر اپنی زندگی میں انہوں نے ایک مد غلہ یا کوئی بھی خرچ کیا ہے، بعد میں آنے والے میری امت اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں، تو ہمارے صحابہ نے ایک مد جو خرچ کیا تھا غلے کا، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے اجر و ثواب میں۔ یہ درجہ اللہ نے ان کو دیا تھا، یہ مقام دیا تھا۔ پھر یہ کہ ناظرین کرام ذرا اندازہ لگائیے ایمان صفات کا۔ ایک انسان کی جبلی طبیعت ہوتی ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر آدمی اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاکلہ سے مراد ایک جبلی طبیعت ہے، جس کو فارسی زبان میں سرشت کہتے ہیں، جبلی طبیعت۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، یقیناً نیک ہے، توحید والا ہے، سب کچھ ہے، اس کی جبلی طبیعت اللہ نے ایسی دی ہے، ایسے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ اللہ نے ان کو کروڑوں دیا ہے، اور کچھ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کریں گے یقیناً اجر ملے گا۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے خود، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اس کو، محنت کرنے کے بعد کچھ جمع ہوتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ صحابہ کی مثال لیجیے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، عبد الرحمن بن عوف نے، عثمان غنی نے بہت سارا مال لا کر پیش کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا آدھا حصہ جو گھر میں تھا لا کے پیش کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب لا کے پیش کر دیا۔ ایک انصاری صحابی تھے،
غریب تھے، مسکین تھے۔ ایک پوری رات انہوں نے کسی یہودی کے باغ میں کام کیا تھا۔ اس بنیاد پر، اس احساس کے ساتھ کہ غزوہ تبوک کے لیے اعلان ہوا ہے کہ جمع کیا جائے، تو مجھے بھی حصہ لینا ہے، مجھے بھی دینا ہے۔ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بڑی محنت کی، مشقت کی، پوری رات کام کیا۔ ایک سیر کھجور ملا، راشن کے طور پر آدھا اپنے گھر میں دے دیا اور آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے۔ اور آپ کو معلوم تھا یہ بندہ ساری رات محنت کر کے لایا ہے۔ اس وقت منافقین نے استہزاء بھی کیا تھا، مذاق اڑایا تھا کہ ذرا ان کو دیکھ لیجئے، کہیں سے آدھا سیر کھجور سے کیا مہم سر ہو جائے گا، کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے عرش عظیم سے قدر فرمائی اس آدھا سیر کھجور کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھجوروں کو پورے ڈھیر پر پھیلا دیا۔ آپ نے کہا اس سے زیادہ جو لے کر کے آئے ہیں، ان کے پاس تھا، مال دیا ہے، ان کے مقابلے میں اس کی قیمت زیادہ ہے، مال کم ہے، صدقہ کم ہے، لیکن ان کے جذبات اور ایمان کے تعلق سے اس کا وزن اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ تو کوئی صحابہ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آئیے یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کو معذور نہیں جانا، بلکہ آپ نے ان کی تردید کرتے ہوئے معاملے کی سنگینی بھی ان کے سامنے پیش کر دی۔ ذات انوات کے تعلق سے جب انہوں نے مطالبہ پیش کیا تھا تو 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی، 3 جملے۔ پہلی بات کہ اللہ اکبر، تعجب خیز بات تھی۔ صحابی تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن نئے مسلمان تھے، غلطی ہو گئی تھی کہ آپ نے تعجب کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے انہا السنن، یہی تو گمراہی کے راستے ہیں۔ اس پر یہود و نصارہ چل پڑے تھے، مشرکین عرب چل پڑے تھے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی۔ تیسری بات یہ کہ تم بھی اسی راستے پر چلو گے، یعنی میرے امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن پر یہ لوگ چل پڑے تھے۔ پھر سب سے اہم بات اور اصل مقصود یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے یہ فرمانا کہ تمہارا مطالبہ اور تمہاری فرمائش بھی بنی اسرائیل جیسی ہے، انہوں نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تم بھی یہ مطالبہ کر رہے ہو۔ اس قسم کے مقامات کو متبرک سمجھنا، مقدس نہ سمجھنا بھی توحید اور کلمہ توحید کا تقاضا ہے۔ یعنی اس کو متبرک نہیں جاننا چاہیے، مقدس نہیں جاننا چاہیے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، ان کو موقع ملتا ہے جب مدینہ منورہ جانے کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزار مبارک ہے اس کے جالیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسے چوما جائے، ہاتھ لگایا جائے۔ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے انتقال کے زمانے میں جب کہ آخرت کا سفر کرنے والے تھے، رفیق اعلیٰ سے ملنے والے تھے، یہ پیغام آپ نے دیا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت نازل ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا تھا کہ آپ کو
ایک تو یہ حدیث تھی انبیاء علیہم السلام کا جہاں انتقال ہوتا ہے اسی مقام پر ان کی قبر بنتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر ہم کھلے میدان میں دفن ان کو کر دیتے، بہت خدشہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی کیا جاتا آپ کے قبر شریف کے ساتھ جو پچھلی امتیں کر چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا، اور آپ نے دعا فرمائی تھی اللہم لا تجعل فی قبری عیدا ولا وثنا یعبد، اللہ تو میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا کہ جس طرح قبروں پر مزاروں پر عرس سے لگتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور آپ کے انتقال کے بعد آج تک وہاں کوئی بھی اپنی پیشانی آپ کے قبر پر ٹیک نہیں سکا، جبکہ بزرگوں اور ولیوں کے قبروں پر سجدے کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی قبر کو محفوظ اور مامون رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ فتویٰ دیتے ہوئے فتوے پر قسم کو اٹھانا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی فتویٰ دیتا ہے کسی معاملے میں تو قسم کھا سکتا ہے، اور صحیح قسم جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور بہت سے موقعوں پر آپ نے قسم کھائی ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ پھر صحابہ کا ذات انوات کے مطالبے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرتد نہیں سمجھا کہ تم نے سوال کر لیا تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا مزید باتیں آئندہ آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔